سلام پھر بھی ایک ذرا بلند کر سکتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں نے آپ کے سامنے 22واں پارہ سورہ احزاب کی 30 نمبر آیت کو تلاوت کیا، جس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں بس اللہ کا یہی ارادہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں خالق؟ بس اللہ کا یہی ارادہ ہے۔ کس کا ارادہ ہے؟ توحید کا ارادہ ہے۔ اور ارادہ ابھی بحث کریں گے عین ذات ہے، زائد پر ذات نہیں ہے۔ ارادہ الہی عین ذات ہے، زائد پر ذات نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے، لیکن ارادہ توحید کا ہے، متعلق آل محمد سے ہے۔ آل محمد علیہ السلام کی ذات پاک کو خالق آخر مخلوق کے ساتھ اپنے ارادے کو کیوں منحصر کر رہا ہے؟ خالق اپنا ارادہ ان سے بالکل کیوں ان کے لیے منحصر فرما رہا ہے؟ ابھی بحث کرتے ہیں۔ اللہ کا بسم اللہ کا بس، میں سر 1 منٹ لے رہا ہوں جو آگے صاحب تک شروع میں ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے۔ ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت۔ سبحان اللہ، کوئی ہے سامنے کوئی پیش نظر ہے اور ہے بھی پورا ایک
گھر بھی ہے اور پورے گھر والے بھی ہیں، پوری ایک پورا گھرانہ ہے، پورا گھر۔ اے اہل بیت، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ اے اہل بیت، لیکن اسے اہل بیت کہنا ہے، اہل بیت، بیت بھی آ گیا، بیت والے بھی آ گئے۔ اے اہل بیت، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے، رجس کو تم سے دور رکھے۔ کب تک دور رکھے؟ جب تک تم ہو، ارادہ ہے رجس دور رکھے، جب تک رہیں گے، جب تک یہ رہیں گے ارادہ الہی ان سے وابستہ ہے، ان سے منحصر ہے، ان سے ہر قسم کا رجس دور رکھنے کا ارادہ توحید کا ہے۔ ذرا ایک مرتبہ پھر بھی بلند کر صلوات۔ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے، اور دوسرا کمال کیا ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسا تمہیں طاہر رکھے، ایسا طاہر رکھے جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے۔ اب دو کمال ہو گئے، ایک رجس کی دوری کا ارادہ، ایک طاہر رکھنے کا ارادہ، جن سے اہل بیت سے آج ہماری یہ 7ویں مجلس ہے، کیونکہ اس ارادے پہ ابھی تک بحث ہو رہی ہے۔ اس اہل بیت کو اللہ نے عالمین کے لیے وجہ ایجاد بھی بنایا، انہی کو وجہ بقا بھی بنایا، انہی کو علت غائب بھی بنایا۔ عالمین کی وجہ ایجاد بھی یہ ہے، اگر یہ نہ ہوتے عالمین کی ایجاد نہ ہوتی، عالمین کا وجود نہ ہوتا۔ توجہ فرمائیں، یہ کیا ہے؟ وجہ ایجاد۔ اس وجہ ایجاد کی بنا پہ یہ قبل الخلق ہے، خلق سے پہلے ہے، کیونکہ وجہ ایجاد کا خلق سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ وجہ ایجاد ہوگی تو ایجاد ہوگی۔ توجہ فرمائیں، جو سبب ایجاد ہے وہ ہوگی تو ایجاد ہوگی۔ توحید ازل سے ہے، ابد تک ہے، وہ تو ہے ہی نا، اللہ تو ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، سرمدی ہے۔ تو وجہ ایجاد کن کو بنایا؟ آل محمد کو، ان کو۔ اب یہ ہوں گے تو آگے ایجاد چلے گی۔ توجہ فرمائیں، میرے ساتھ ذرا ذہنی طور پہ آپ میرے ساتھ ہو جائیں۔ ایجاد ان کے ذریعے سے ہوگی، ان کے سبب سے ہوگی، ان کے طفیل ہوگی، ان کے وسیلے سے ہوگی، ان کے ذریعے سے ہوگی، ہر ایجاد ان کے سبب سے ہوگی۔ کوئی ایجاد ایسی نہیں ہوگی جو ان کے بغیر ہو۔ اور نہیں فرما رہے، ہر ایجاد کا مبدا یہ ہوگی۔ مبدا سمجھ، چاہے ابتدا چاہے ایجاد، یہ ٹھیک ہے۔ اور ان کو علت خائی بنایا۔ تمام ایجادات کی علت خائی آل محمد ہوں گے۔
عالمین مشکل ہے کیا؟ ذہنی طور پہ بول جانا سر. اب عالمین کی علت غائب کون ہوتا ہے؟ جن کے لیے شے بنائی جائے. جو کچھ بنائے گئے ہیں وہ ان تک پہنچنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، سودا کو پہچاننے کے لیے، سودا کو ماننے کے لیے، سودا پر ایمان لانے کے لیے پہلے سودا مانے جائیں گے، پھر ان کے ذریعے سے توحید مانی جائے. منوانے کا ذریعہ یہ ہوں گے، سودا ہوں گے. تو جو کیا بات شروع کرتے ہیں، پہلے ہم نے ان کو پہچاننا ہے. ڈائریکٹ تو ہم توحید کو نہ پہچان سکتے ہیں، نہ صلاحیت ہے ہمیں پہچاننے کی. کیا اللہ ہماری ان مداحم سے واقف نہیں ہے کہ ہم اس کے نہ جانے جان سکتے ہیں، نہ پہچان سکتے ہیں، نہ ہمیں اتنی صلاحیت ہے کہ ایسا ضروری ہے کہ ان کو پہلے وسیلہ بنا کے ہمارے سامنے بھیجے، دیکھیں ہم انہیں پہچانا ہو جائے. یہ سامنے پہچانا ہو جائے، ان کی پہچان میں وہ پہچانا جائے گا. ہمیں جو میں کہہ دوں، جو یہ کہتے چلے جائیں گے وہی اللہ ہوگا. جو یہ کہتے جائیں گے، میں کیا کہتا ہوں، جو یہ کہتے جائیں گے وہی توحید ہوگی. میری بات سمجھ پڑ رہا ہے خدا کے لیے؟ جو یہ اللہ نہیں ہے لیکن ان کے کہنے پہ اللہ مانا جائے گا، ان کے کہنے پہ توحید کی معرفت ہوگی، ان کے کمال کو دیکھ کر اس کا کمال مانا جائے گا. اسی وجہ سے علماء آل محمد کو وجہ ایجاد اور وجہ بقا اور علت کی بنا پہ ان کو عالمین کا عربی میں بازر کہا. کہ عالمین کا بازر ہے، بے سال رے بازر کہتے ہیں عربی میں بیج کو. بیج میں جملہ میں کہتی ہے یہ عالمین کا بیج ہے. بیج کراچی کا ذہن ہے ساتھ بتائیں، ہر شے کا بیج ہی آل محمد ہے. اور یہی تو کہا علی تجھے تیری ولایت کا اقرار ہی وہی کرے گا جس کا بیج صحیح. دنیا تیری ولایت پہ جمع ہو جاتی، اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا. خدا کے لیے سمجھی، جب انکار ہوگا نا اس اصل بیج کا ابھی تو پھل پڑیں گے بیجوں میں. ان کو کیا بنایا؟ صحیح عالم نے ان کو بازر بنایا. بازر کہتے ہیں بیج کو. اس بیج میں کل حقیقت بھی ہوتی ہے. اس لیے یہ وجہ ایجاد کی بنا پہ بیج ہے اور علت غائب کی بنا پہ ثمر ہے. چونکہ بیج پہلے ہوتا ہے، ثمر آگے میں ہوتا ہے. آگے پہلے ہے، ظاہر بعد میں ہوتا ہے. نگاہی ہوتی پہلے ہے، ضرور بعد میں ہوتا ہے. صحیح نگاہی ہوتی پہلے ہے، آتی کب ہے؟ اب جب یہ پہلے ہیں، پہلے جب یہ پہلے ہیں، کل میں نے یہی عرض کہا یہ عالمین کا مبدا بھی ہے، منتہا بھی ہے. کوثر سعودی ایک سے شروع ہوئی، کوثر نزولی ایک سے شروع ہوئی.
توجہ فرمائیں. تو پھر ان 14 کے لیے صفت اولیت واجب ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کے لیے صفت اولیت واجب ہے، چونکہ یہ بلا فاصل وسیلہ مطلق ہے. ان کے لیے اولیت کیا ہوگی؟ لہذا ان کے لیے اولیت واجب ہے. اب میں جملہ کہوں صحیح، اب میں کیا کریں لفظ آپ تک پہنچانا پر. لہذا یہ ذات توحید کے مشاہدتاً ثبوت ہوئے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ذات توحید کے مشاہدتاً ثبوت ہے. کیوں؟ اللہ نے اسی رسول سے کہا کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. کہہ دے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا پہلا عابد تو میں ہوں. یہ دھوکہ سے میں فرمایا کیا مطلب ہوا؟ کہہ دو میرا حبیب اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا اور بڑے والے عابدین تو میں ہوں. کیا مجھے نہ معلوم ہوتا؟ من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد نہ کر رہی ہو. چونکہ ہر شے مخلوق ہے. رسولات مخلوق تو تیرے سامنے پیدا ہوئی ہے. تو کیا تو نہیں بتا سکے گا کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے؟ تو بیٹا نہ ہونے کے انکار کی مشاہدتاً دلیل کون ہے؟ توحید کے بیٹے کے انکار کی مشاہدتاً دلیل ہی آل محمد ہے. باتو بیٹا ہوتا تو یہ بتاتے سب سے پہلے اول العابدین تو یہ ہے، سب سے پہلے بننے والے یہ ہے. ہے نہیں؟ جب یہ ہے تو اسی وجہ سے یہ کس کا ثبوت ہوں گے؟ ذات. جو حضرات صاحب نیچے کیے ہوئے ہیں 1 منٹ کے لیے در سر اونچا رکھے خدا ذرا بڑھ کر سوال کرتے ہوتا میرا آدھا مضمون نکل جاتا ہے. بالکل. اب جناب ان کو خالق نے ثبوت بنایا. میں ہاتھ باندھ کے بیان کریں ذات کا توحید کی ذات کا ثبوت کیسے ہونا چاہیے. اب مجھے آپ فرمائے سرکار میں کیا صحیح تشریف فرمائے میں سبق سنا کے دعائیں دے دوں گا اور التجا بھی کروں گا میری مدد فرمائے. ذات کا ثبوت صفات سے نہیں ہوتا. صفات نشاندہی کرتی ہے ثبوت نہیں ہے. حرارت آگ کا ثبوت نہیں. ابھی بیٹھ کر یہ حرارت آگ ہے. آگ کا تو اثر ہے کیا ہے؟ یہ جو سامنے جل رہی ہے یہ تو آپ کی صفات ہے. جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو آپ کی صفات ہے. آپ تو قائم مل گئے ہیں. جب وہ ایک لطیف شے کا نام ہے آگ، اگر وہ آگ ہوتی تو اسے حرارت کیوں کہتے؟ بات آ رہی ہے کیونکہ اللہ تو ان کو بنانا نہیں تھا لیکن بنانا کا ثبوت توحید.
تو یہ ہے نہیں، اللہ یہ نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھ کر ثبوت کس کا ہوگا؟ ذات کا، وجود ان کا ہوگا، ثبوت ذات کا ہوگا۔ یہ اللہ نہیں ہے، ثبوت ذات توحید ہے۔ ذات کا ثبوت صفات سے نہیں ہوتا، ذات سے ہوتا ہے۔ نہیں میرے لیے بھی مجبور ہے، میں کیا کروں؟ ذات کا ثبوت ذات سے ہی ہوتا ہے۔ پھر خدا جانے اور میں کیا کروں؟ اور میں صحیح طرح ہاتھ باندھ کے کہوں گا اے اللہ بس ان کا تو اپنے نور سے یہ جو جدا کیا ہے نا، بس اس جدائی میں فرق ڈالا ہے، تو ہے۔ اب یہ بنے ہوئے ہیں، دیکھیں میں کتنے بڑے مرحلے سے کیسے گزر گئے۔ ہوا نحنو نحن، وہ ہے ہم ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ اللہ کی ثبوت میں ان کی معیشت ہی کا نام معیت قیومیہ ہے۔ اللہ ہر شے کے ساتھ ہے۔ ویسے اور کر کے ذرا صلوات پڑھ شراب تجرید میں علم کلام کی ہماری بہت بڑی کتاب ہے، صحیح جو پڑھاتے ہیں اسکول میں۔ شراب تجرید میں اللہ کے لیے احوال و معانی نہیں ہے، ایک چیپٹر ہے اللہ کے لیے احوال و معانی نہیں۔ اللہ علم کے ساتھ عالم نہیں ہے، قدرت کے ساتھ قادر نہیں ہے، ارادے کے ساتھ مرید نہیں ہے۔ اگر قدرت کے ساتھ قادر مانے تو پھر محتاج ہو جائے گا قدرت کا، ارادے کے ساتھ مرید مانے تو محتاج ہو جائے گا ارادے کا، علم کے ساتھ عالم مانے مشکل تو نہیں محسوس ہوگا، علم کے ساتھ عالم مانے تو کیا ہوگا؟ محتاج ہو جائے گا علم کا۔ وہ محتاج نہیں ہے، وہ تو عین علم ہے، عین قدرت ہے، عین ارادہ ہے۔ اس کا ارادہ لے ذات ہی ہے، زائد بر ذات نہیں۔ میں کیا کروں؟ اس کی قدرت عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں۔ ارادے کی وجہ سے مرید نہیں بنا، ازل سے مرید ہے۔ اور نہیں کر پا رہے، ارادہ اس کی عین ذات ہے۔ لفظوں میں پھر بھی گنجائش رہے گی، سمجھانے کا کمال لفظ کوتا ہے سمجھانے میں، جتنے بھی ہم کریں گے لفظ اس حقیقت کو بیان تو کریں گی مگر حقیقت نہیں ہوگی لفظوں میں، لیکن لفظ سمجھانے کا ذریعہ ہوگی۔ یہ جو ارادہ ہے اللہ کا عین ذات ہے، پھر اللہ نے جو ان کو بنایا ہے، اللہ کا فعل ارادہ تو ہو فعل ہو، اللہ کا ارادہ ہی ان کا وجود ہے۔
نہیں فرمایا. ان کا کوئی اللہ کا وجود نہیں, ارادہ تو ہوئی جادو. اللہ کے لیے کوئی آواز نہیں, کوئی نہیں کہتا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کے لیے کہتی ہے کہ کوئی آواز آتی ہو, یہ نہیں ہے کہ کوئی ندا آتی ہو. ارادہ تو ہو فعل ہو, ارادہ تو ہو ایجاد ہو. وہ جو اس کا ارادہ عین ذات ہے, عین ذات ہے, وہ وجود ہی ارادہ ہے. اب میں جو کہتا ہوں, جب وجود یعنی ارادہ ظہور میں آیا, آل محمد کا وجود بن گیا. میں کوئی بات سمجھ آئی بابا؟ اللہ کا جب ارادہ ظہور میں آیا, اب کیا کریں, اللہ سے تو کوئی آئے کہنی پر وجود میں آیا. اور وہ وجود کے لیے ابھی میں نے یہاں بھی پڑھا پورے اشرفہ, وہ فاعل لا بمعنی الحرکات والآلات. اللہ فاعل ہے لیکن حرکت کا محتاج نہیں ہے, نہ وہاں ذہنی حرکت ہے نہ جسمانی حرکت ہے. اس کی فاعلیت ہی ارادہ ہے. فاعلیت ارادہ ہے, یعنی معلوم ہو اللہ کے ارادے کا نام وجود آل محمد ہے, ذات آل محمد ہے. یہ تو اس کا اپنا کمال ہے کہ ارادے سے ان کو بنا کے کہتا ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کا رزق دور رکھے. یہ تو اور کمال ہو گیا. کمال ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ یہ کیوں کہا؟ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے ہر قسم کا رزق دور رکھے. یہ مشکل ہے, میں کیا کروں, یا نہیں ایسے سمجھا سکتے ہیں. تو اب جب یہ اللہ کا ارادہ ان کے وجود کا نام ہے, تو پھر یہ عالمین کی کوئی شے ایسی نہیں جہاں ان کا نور نہ ہو. عالمین کی خدا کے لیے میں جو کہوں, کوئی شے, کوئی جگہ, اب کیا کہیں, جگہ بھی کہیں پڑتی ہے جہاں ان کا نور نہ ہو. بس وہ ان کے نور کی وجہ سے ہر ایک کے ساتھ ہے. وہ جو ہماری شہرت کے زیادہ قریب ہے ان کے سبب سے کیونکہ یہ قرب ہے. میں تمہاری شہرت کے قریب نہیں, نحن اقرب الیہ, ہم قریب ہیں. جب ایک قربت کا تصور ہوگا, صحیح قربت کے تصور کے لیے مقام قرب کا تصور علمی عقلی خاطر ابھی بچ کرتے کیسے ہوگا, کون بنے گا؟ وہاں تو جہاد کا تصور ہی نہیں ہے, وہاں تو جہاد ہے نہیں. جب جہاد ہی نہیں ہے, جب تو یہ مجبور ہو, مجبور میں جہاد ہے, جہاد نہیں ہے آل محمد میں. یہ جب بنے تو شاید جہاد کن میں آئے, آل محمد میں آئے. اب ہم شاید کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ ہماری روح جتنی انسان کے قریب ہے اس سے بھی یہ زیادہ انسان کے قریب ہے. جتنی ہماری روح انسانیت کے قریب ہے اس سے بھی یہ زیادہ قریب ہے. میں جملہ کہتا ہوں, ذرا پریشان ہو گئے ایک منٹ میں کہ جتنی ہماری روح اتنا انسان سے باخبر نہیں, انسان روح سے باخبر نہیں, جتنی سے باخبر ہے. ہماری روح میں غفلت ہو سکتی ہے, سستی ہو سکتی ہے, آل محمد کے نور میں نہیں ہوگا. کتنے قریب ہو گئے.
ملکوتی سے بھی فرشتوں کے لیے زیادہ قریب ہے، قریب ہے، ان سے زیادہ کیوں قریب ہے کہ ان کی ماہیت الہیہ بنے گی، کیونکہ یہ ارادہ الہیہ پہ قائم ہے، ارادہ اس کی عین ذات ہے، ٹھیک ہے، عین ذات۔ اب ارادے کتنی قسمیں؟ ایک ارادہ ہے ماہیت کی دو قسمیں، ماہیت اعزازی، بچہ موضوع شروع ہو یا موضوع شروع ہو جناب فلسفے کی بحث شروع کر۔ ماہیت مانے ساتھ ہونا، ایک ماہیت کے مانے ایک کا دوسرے کے ساتھ ہونا، ایک ہوتا ہے ماہیت اعزازی، ماہیت وجودی، ماہیت اعزازی ان اللہ مع الصابرین، یہ ماہیت جسمانی نہیں ہے، اللہ جو صابرین کے ساتھ ہے وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن صابرین سے الگ کیوں ساتھ ہے؟ ان کو اعزاز دیا ہے، صبر کی وجہ اور یہ بڑا ہے، یہ کوئی جسمانی ان کی ماہیت نہیں ہے، ان کو جو یہ ماہیت کا اعزاز دیا ہے، کس کا اعزاز دیا ہے؟ اپنی، اس کی، ان کی وہ جو صبر ہے اس صبر کا، اور میں جو کہتا ہوں چونکہ میں پڑھتے ہیں چونکہ آل محمد ہی اس کا ارادہ ہے، لہذا کہ میں صابرین کے ساتھ اعزازی ہوں، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایک برات فرمائے پریشان نہ ہوں، پریشان نہ ہو، یہ کیا ہوگی؟ ماہیت اعزازی۔ اب آگے آ جائے ماہیت وجودی، ماہیت وجودی میں توجہ فرمائیں جناب، خدا کے لیے گھبرانا نہیں، اس ماہیت وجودی میں دو کس میں؟ داخلی، خارجی، ماہیت داخلی، ماہیت خارجی، نفس اور روح، ہمارا اس جسم کے اندر کیا ہے؟ کی ماہیت داخلی، روح اندر ہے یا نہیں؟ نفس اندر ہے یا نہیں؟ آل محمد اس روح ہو نفس سے بھی زیادہ اندر ہے، کیونکہ ہمارا کوئی اس پورے جسم کا کوئی سیل ایسا نہیں جن کے ساتھ روح آل محمد نہ ہو۔ کوئی حصہ ایسا نہیں جیسے حصے کا ارتقا، جس حصے میں نشو و نما اس نور کی وجہ سے نہ ہو رہی ہو، اور یہ فرما رہے ہر شے اندرونی جتنی ہے یہ کس پہ قائم ہے؟ ان کے نور پر۔ ظاہری دنیا کی شے ہے، میں نے پیچھے یا غذا پہ بحث کی کہ آپ کو وہاں یا نہیں لے آنا چاہتے، غذا اصل بنتی کہاں سے ہے؟ جس سے آپ کا غذا بن کے ہر شے بن کے پھر آپ کا وجود بنتا ہے اور سارا نظام بنتا ہے، بابا وہ کیسے بنتی ہے؟ وہ حقیقت، اس حقیقت کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب جناب یہ ہوا کہ یہ جو اندرونی ہے یہ اب آگے آپ بیرونی، جس طرح روح اور نفس پورے جسم پر ان کا احاطہ ہے، عالمین کی ہر شے پر ان کا احاطہ ہے، لیکن آل محمد میں کیا دیکھیں یہ اندرون میں بھی بیرون میں بھی دونوں میں ماہیت رکھتے ہیں۔ اب جو علماء نے فیصلہ دیا ہے آپ سنانا چاہوں، اب جو ان کی ماہیت خارجی ہے، ماہیت ظاہری ہے انسانوں کے ساتھ، یہ ان 14 کا مقام شاہدیت الایمان ہے۔ یہ عالمین کے کیا ہیں؟ شاہد، شاہد سنا یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہد ہے، مجھے ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد ہے تو پھر کیا شاہد ہے؟ تکلیف تو ہے نا، لیکن کیا کریں؟ یہ کیا بنا ان کو
یہ ظاہری جو ہمارا ظاہری ہے بیرونی ہے اس میں یہ کیا ہے شاہدیت العباد، اور ان کا جو اندرونی ہے اندرونی اس میں ہے شہیدیت العباد۔ شاہد ہوتا ہے علم کے ذریعے دیکھنا، شہید ہوتا ہے موقع پہ دیکھنا۔ شاہد کون ہوتا ہے؟ جو علم کے ذریعے دیکھے اسے شاہد کہتے ہیں۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جو موقع پہ موجود ہو۔ اللہ علیہ کل شہید شہید ہے، علم سے جانتا ہے، موقع پہ ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے آل محمد تم لوگوں پر شہید ہو، شہید شاہد نہیں، شاہد کی جمع شہود ہے، شہید کی جمع شہداء ہے۔ آپ کی اطلاع کیجیے ایک کون ہے؟ آل محمد کیا ہے؟ شہید۔ جب شہید ہیں تو یہ باطل جب پہ کیا ہے؟ شہیدیت العباد ان کا مقام ہے۔ لیکن جب یہ عالم کی ماہیت مطلق عالمین کی جب ہوتی ہے، عالمین کے ساتھ ہے، جب عالمین کے ساتھ ہے تو ان کی مقام کیا ہے؟ ان کا مقام اس کا کیا نام ہے؟ عالمین کی جو ان کے ساتھ عالمین میں جو یہ نگران ہے اور دیکھ رہے ہیں تو ان میں کیا ہے؟ یہ شہیدیت الخلق، یہ پوری خلق کے عینی گواہ ہیں۔ اور نہیں فرما رہے کتنی بڑی بات کر رہا، پورے عالمین کی خلق کی جو مخلوق ہے، عالمین کی کل خلق پہ یہ شہیدیت الخلق ہے، خلق۔ اسی وجہ سے چونکہ یہ شہیدیت الخلق ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ پلک جھپکنے میں ہم عالمین کے پتہ نہیں کتنی چکر لگا لیتے ہیں۔ ایک شخص جلدی سے اب آگے دیر تک بیٹھا ہے سچے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بات مشکل ہوگی، لیکن یہ سنانی تو تھی، آپ یہ ضروری ہے، ایسے بھی سنایا جائے نا، آپ کو پتا تو کچھ تو پتا لگے گا۔ بیٹھے ہیں تو ایک شخص ہے، یمن کا آدمی ہے، اس نے آ کے کہا میں کیا کام کرتے؟ کہنے لگے کہ میں علم نجوم جانتا ہوں، وہ روسی طور پہ کرتا ہوں۔ میں پھر آپ کو بہت کچھ جانتا ہوں، سرکار نے نجومی وغیرہ کا نام لیا، یہ نجوم کہاں، یہ نجوم کہاں، یہ ستارہ کہاں۔ اس نے کہا مجھے بولا میں سن نہیں آج رہا ہوں، نام ہی میں آج سن رہا ہوں، نام ہی میں نے آج سنے۔ یہ کہہ کے امام نے فرمایا یہ بتا پھر یمن کے لوگ علم نجوم کے ذریعے کتنا سفر کر لیتے؟ اس نے کہا مولا علم نجوم کے ذریعے ایک رات میں ایک مہینے کا سفر طے کر لیتے، ایک رات میں ایک مہینے کا سفر طے کر لیتے۔ سرکار نے فرمایا پھر میں اپنا سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا پھر میں مدینے کا عالم، پلک جھپکنے میں کوئی 18,000 روایت ہے عالمین کی، 9,000 روایت صحیح فرمائیں گے جتنی عالمین ہیں، پلک جھپکنے میں عالمین کو طے کر لیتا ہوں۔ اتنے عالمین ہیں، ان عالمین والوں
شہیدیت الخلق کا ان کا مقام ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہر جگہ عینی گواہ، ہر جگہ عینی گواہ، ہر شے پہ عینی گواہ. عینی میں کیا کہ عالمین کی کوئی شے ایسی نہیں جس شے پر یہ عینی گواہ نہ ہوں. عینی، اسی عینی گواہ کے نتیجے میں اللہ نے ان کا نام ہی عین اللہ الناظرہ رکھا. یہ اللہ کی دیکھتی ہوئی اس کے بعد دیکھنا پھر افعال کی کتنی قسم؟ میں درمیان سے نکل رہے تاکہ بات کے تھا. افعال کی کتنی قسم؟ ایک ہوتا ہے افعال واجب، ایک ہوتا ہے اختیاری، افعال اختیاری اور افعال غیر اختیاری. پھر افعال غیر اختیاری کی کتنی قسم؟ افعال غیر اختیاری یہ حکم ملائے گی سنانا، اس لیے میں بات کروں، ورنہ میرا موضوع کچھ اور. میں یقین سے آپ سے کہہ رہا ہوں افعال غیر اختیاری کی دو قسمیں ہیں، اضطراری، واجبی. اضطراری اختیارات جتنے فعل اضطراری ہیں ان کی کتنی قسمیں؟ فرمائیں. اضطرار سمجھنے مجبور ہے تو اضطرار ہوتا ہے. اس اضطرار کے افعال کی کتنی قسمیں؟ تین. اس کی تین قسمیں ہیں، جبر خارجی، جبر داخلی. اضطرار جبر کے معنی میں آتا ہے. جبر داخلی، جبر خارجی، جبر مقدر جسے تقدیر کہتے ہیں. جب تک ذہن نہیں ملائیں گے بات سمجھ نہیں آتی. جبر داخلی، جبر خارجی. جبر خارجی کیا ہو رہا؟ روزی دیکھ رہے ہیں گن پوائنٹ پہ کیا ہو رہا؟ اچھا آپ سمجھ آئے. ایک بھی گن پوائنٹ میں نے کیا سمجھ آگے یہ کون سا جبر لمبا ہو جائے گا. یہ گن پوائنٹ پہ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ جیسے میں ساری مصروف ہے، کیا کہتے ہیں پولیس مصروف ہوتے گن پوائنٹ کو پکڑنے والوں کے، پھر عالمین میں بھی تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کو پکڑنے والا ہوگا. یہ کیا ہوتا ہے جبر خارجی. ایک ہوتا ہے جبر داخلی، فمن استر خیر باغ ولا آت فلا اسم علیہ. اگر وہ بغاوت کی نیت بھی نہیں ہے اور عداوت کی نیت بھی نہیں ہے، اگر وہ کچھ کھا بھی لیتا ہے تو وہ چونکہ مجبور ہے. یہ جبر کون سا ہے؟ جبر داخلی. آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جبر داخلی کون سا ہے؟ بغاوت کی بھی نیت نہ ہو، عداوت کی نیت بھی نہ ہو. کھا لینے سے شریعت میں فرق نہیں پڑتا تاکہ جبر کا جو اندر ہے نا داخلی وہ پورا ہو جائے. اس کے آگے آتا ہے جبر مقدر. اس جبر اسے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تقدیر. کوئی تقدیر سنی آپ نے؟ خالق. ابھی میں نے اسلام آباد میں اسی پہ پڑھا ہے. خالق تقدیر کے ماتحت ہوتی. پیدا ہونا کس کے بعد ہے؟ اب گھبرائے آج گھبراہ سے کوئی کنڈیشن تو آپ گھبرائے. خالق تقدیر کے ماتحت ہوتی. کوئی شاید وجود میں خلق ہوتی نہیں ہے جب تک کہ وہ تقدیر کے ملاحے کے بعد نہ آئے. ادھر وہ پھر لمبی بات ہوتی ہے. خلق تقدیر کے ماتحت ہوتی ہے. خلق ایک ہوتا ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق. خیرے کا خلق کبھی نام سناؤ، خلق بھول کے بھی سناؤ. خلق عادت کبھی نام سنا. خلق تقدیر کے حدود
معجزہ. یہ تقدیر کے اثر سے کیا ہوتا ہے؟ یہ خلق کے دائرے سے باہر ہوتا ہے. خلق جو تقدیر کے ماتحت ہوتی ہے. اور نہیں فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خلق کس کے ماتحت ہوتی ہے؟ تقدیر کے. لیکن یہ جو معجزہ ہوتا ہے خلق خیر خلق صحیح علماء لکھتے ہیں خلق عادت معجزے کو کیا کہتے ہیں؟ جو عادت کے خلاف ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. جسے کوئی سمجھ نہ سکے اسے معجزہ کہتے ہیں. یہ تقدیر کے دائرے اثر سے باہر ہوتا ہے. یعنی جو صاحب معجزہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی وہ فعل کرے خیر کی عادت ہوتا ہے. اب جو تصویر پر شیر تعلیم کی تصویر پر شیر کو کہا کون تصویر بنی ہوئی ہے دھاگوں کی تصویر کو کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس میں پیدائش ہو رہی ہے؟ خالق میں ہو رہی ہے. امام نے کیا کہا؟ کون سدم شیر ہو جا. وہ شیر موجہ پر میں شیر بن گیا یا نہیں بن گیا؟ اس کو کھا گیا یا نہیں کھا گیا؟ جب اسے کھا گیا تو وہ تو کہہ دیتا ہے وہ تو کہنے کا مجھے معاف کر دیں. سرکار نے فرمایا کہ یہ آپ شکل لحاظ پھر اپنی اصلی حالت میں چلا تھا. وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں بنانا کیا ہے؟ بنانا کیا ہے؟ بنانا یہ بنانا خلق کیا ہے؟ بنانا امر ہے. یا خالق جبر مقدر حدود تقدیر کے اثر سے باہر ہوتا ہے. کیوں تعجب کرتے ہو کہ راہ کو ساتھ بیٹھے تقدیر میں نہیں تھے کیوں دے دیے؟ راہ کو کتنے گھنٹے رات بھی میں نے آپ کیا کتنے گھنٹے دی کس کے تحت دیے؟ خالق کے تحت دیے نہ کہ خالق کے تحت دیے. جو خالق کے تحت دے دے وہی تو تقدیر پہ قادر ہوتا ہے. خالق کا جائے وہی تقدیر. میں نے بیان کیا لیکن آپ نے ابو راجے حمامی یہ ضلع کا رہنے والا 80 سال کی عمر میں بوڑھا آدمی ہے مومن ہے 80 سال کی عمر. ابو راجے حمامی سے ہلے کی گلیوں میں پھرتا اور کہتا ہے لوگوں علی حق ہے. اب تو آسان ہو گیا ہے آپ کا تھوڑا میں نے آسان کر دیا. کہتا ہے علی حق. لوگوں نے جا کے مردان صغیر اور سو ڈھاکر تھا اسے جا کے شکایت کی اس کے علی حق کہنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اس کو بلا بیٹھا اس کو بلایا گیا. جب یہ بلایا گیا آیا سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. مردان صغیر کہتا ہے علی حق کہتا ہے ہاں کہتا لگے تو کہتے ہیں ایسے توبہ کرو. فرمایا ملعون توبہ گناہ سے ہوتی ہے. علی کا مارنے لگا جہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے. ناک میں نکیل ڈالی گئی زبان میں لوہے کی تانیں ڈالی گئی. لوگوں سے کہا کہ یہ کھینچ کر پورے شہر ہلا میں لوگوں کو دکھاؤ کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. 80 سال کا بوڑھا اتنا پھرایا گیا. جب لایا گیا تو نٹھا بالکل جیسے بے ہوش ہوتا کہنے لگا اس کو قتل کر. مشیروں نے کہا کیوں قتل کا الزام لیتا ہے یہ ابھی گھر جا کے مر جائے گا. حالانکہ تم نے اس کی ایسی کر دی 80 سال کا ہے. اچھا کہنے کا ٹھیک ہے انہیں میں نے معاف کر دیا. اب اس کے ورثہ اٹھا کے گھر لے گئے. اب جو صبح ہوئی وہی ابو راجے حمامی 20 سال کا جوان ہو کے کہا
سے فوراً پورے محلے میں بات پھیل گئی، وہ تو 80 سال کا 20 سال کا جوان ہو اور پھر علی ہاں کہہ رہا ہے گاؤں سے بلاؤ. جب بلایا گیا نا اسی حاکم نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہا رات تو نے مجھے بھیج دی. جب میں جا کے اپنے بستر پہ میں لیٹا میں نے صرف اتنا کہا آقا میرے لیے کوئی تکلیف نہیں، مجھے اور بھی مارے تو میں برداشت کر لوں گا. لوگ یہ کہیں گے اگر اس کا کوئی ہوتا تو میں ہوتا تو میں درد کرتا. خدا کی قسم میں نے دیکھا اپنے بادشاہ میں نے دیکھا میرے آنکھوں کے سامنے جو نور آئے ایک ذیشان انسان میرے سامنے کھڑا اس نے اشارہ کیا میرے سارے دانت ہر شے زخم ختم گویا میں 20 سال کا میں 20 سال کا ہو گیا. مجھے 20 سال کا بنا کے کہتے ہیں 7 سال ہم نے تمہیں اور زندگی دی ہے علی حق کہتے ہیں. واجبی کی 2 قسمیں سرکار توجہ. افعال واجبی کی واجب افعال کی 2 قسمیں. ایک ہوتا ہے واجب حقیقی، ایک ہوتا ہے لازم حقیقی. واجب حقیقی لازم حقیقی. واجب حقیقی وہ ہوتا ہے وہ جو جس پر موصوف سمجھتے وہ صفت کہہ ہوتی ہے واجب حقیقی موصوف کا وجود و عدم جس پر منحصر ہو جس سے وابستہ ہو. وجود و عدم موصوف کا جس صفت سے وابستہ ہو اور وہ کیا ہوتا ہے واجب حقیقی. اور وہ صفت اس موصوف سے جدا ہونے کا امکان ہی نہ ہو، محال ہو جدا ہونا. اب اللہ کی حیات اللہ کے لیے واجب حقیقی ہے. ابھی علم کلام فلسفہ بننے سے مشکل سے ہوتا. اللہ کی جو حیات ہے حیات میں یہ حیات اللہ کے لیے واجب ہے. ہائی ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ہائی ہوگا تو اللہ ہوگا. حیات یہ وہ صفت ہے کہ اللہ کے لیے وجود عدم اسی پہ منحصر، اس کا ہونا اسی حیات پہ منحصر ہے. ممکن ہی نہیں کہ اللہ سے یہ حیات جدا ہو جائے. امکان ہی نہیں. بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو بچے امکان ہی نہیں کہ اللہ سے حیات جدا ہو جائے. امکان ہی نہیں. دوسری مثال علم اللہ کا واجب حقیقی ہے. اس کی ذات ہی عین علم ہے. اس کی ذات کیا ہے؟ جب عین علم ہے تو وجود آدمی کا انحصار کیا ہے؟ اس کی ذات پر. اور وہ کیا ہے؟ علم. وہ صفات علم ہے نا. علم اس کی کیا ہے؟ ذات. اس کے اوپر دار و مدار ہے اس کے وجود کا. ناممکن، امکان ہی نہیں کہ علم کی صفت ذات توحید سے جدا ہو جائے. بات سمجھ آئی؟ امکان مت ہے. جملہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے امکان ہی نہیں کہ اللہ سے علم
جدا ممکن نہیں، ممکن ہوتا ہے امکان میں آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ابھی بیان کرتے ہیں، لیکن امکان ہی نہیں کہ وہ یہ صفت خالق سے جدا ہو جائے۔ اسی طرح ہے ارادہ، ارادہ اللہ کی عین ذات، ارادہ اللہ کے لیے واجب حقیقی ہے، واجب حقیقی، امکان ہی نہیں کہ کسی لمحے میں اللہ سے ارادہ جدا ہو جائے۔ اور نہیں فرما رہے، اب آپ لطف لے لیں، یہی وہ ارادہ ہے اللہ کا جو منحصر ہے انسان کی ذات سے۔ کیا فرما؟ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، اللہ کا کیا ہے؟ یہی ارادہ ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ آپ فرمائیں کہ اللہ کا ارادہ کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی ساتھ ایسی ہو سکتی ہے کہ ارادہ ان سے جدا ہو جائے، کیونکہ ارادہ ہے واجب حقیقی۔ تو جب آل محمد اللہ کے ارادے میں قائم ہے تو پھر کوئی لمحہ کائنات کا ایسا نہیں کہ اس کا ارادہ ہو آل محمد نہ ہو۔ اس کا ارادہ جب منقطع ہونا محال ہے تو پھر ان کا ہونا ضروری ہے۔ اب میں کہوں گا جہاں وہ موجود ہے وہاں آل محمد حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ اور آپ نے آج پسینہ دلوا دیا۔ دوسرا آگے لازم حقیقی، لازم حقیقی میں شے کا وجود آج اس پہ منحصر ہوتا ہے، لیکن اس سے جدا ہونا ممکن ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے۔ دیکھتے ممکن ہوتا ہے، جب ممکن ہے جیسے آگ اور حرارت لازم و ملزوم ہے، جدا ہونا محال ہے، لیکن دونوں معلوم ہو سکتے ہیں، امکان موجود ہے۔ آگ ہی نہیں ہے، حرارت ہی ختم، آگ کا وجود نہیں ہے، حرارت ہے نہیں۔ تو پھر آل محمد کو جو اللہ نے ان سے جو صفت اپنی منحصر فرمائی ہے وہ لازمی حقیقی نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی بھی صفت لازم حقیقی نہیں، واجب حقیقی ہے۔ اللہ کی ہر صفت کیا ہوتی؟ واجب حقیقی۔ جب واجب حقیقی صفت وہی ارادہ آل محمد کے ساتھ ہے، پھر خدا کے لیے جنہیں اللہ قائم رکھے، جو اللہ کے ارادے پہ قائم ہوں، پھر کون سا وقت نکل سکتا ہے کہ ارادہ ہو آل محمد نہ ہو، نہ ہو۔ اسی لیے جب تک اس کا ارادہ قائم ہے آل محمد ہر وقت ہر جگہ موجود۔ بات اچھی نہیں لگی میرے خیال میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ دلیل ہر جگہ پہ کیا ہے؟ قائم بھی ہیں، دائم بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، موجود بھی ہیں۔ اسی لیے تو کیا کہا؟ عین اللہ الناظرہ، اللہ کی دیکھنے والی آنکھ۔ اسی لیے خالق نے ان کو بس آج یہی سے
بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آج آپ کو معلوم ہے کہ کس کی شہادت کی رات ہے؟ ماشاءاللہ آج ایک معصوم کی شہادت کی رات نہیں، آج اس غریب کی شہادت کی رات ہے جس کے جسد مبارک پر تیر مارے گئے. خدا کے لیے نثار کے بعد یہ تاریخ آتی ہے. آپ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں ایسے رو لیا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاشیں میں روتا. آج سرکار دو عالم کی شہادت کی بھی رات ہے اور جناب امام حسن مجتبی بھی شہادت کی رات ہے. آج دو راتیں ہیں، دو شہادتیں ہیں اس رات. مجھے حکم ہے کہ دونوں میں سے دونوں تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لی. وقت آخر ہے میرے رسول آقا کا لیتے ہوئے ہیں. میں جملہ کہہ دوں، پائٹی کی طرف وہ مصروف بیٹھی ہے، اس کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں. بیوی پاک پائٹی کی طرف بیٹھی ہے. آخری وقت ہے رسول کہ دروازے پہ دکل بام ہوا کہ مجھے رسول سے ملنا ہے. جب کہا رسول سے ملنا ہے تو میری شہزادی کے پیغام بھجوایا تھے یا ہمارے رلانے کے لیے تم میرے لیے نہیں جانتے. تو سرامی سے کہو کہ بابا ابھی تھوڑا سا آرام ہوا ہے، ابھی ملنے کی اجازت نہیں. لیکن اسے تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ کہا. یہ ہمت کی خدا گواہ ایسے لگتا ہے جیسے بی بی پاک کے وقت میں کسی نے دوبارہ ہمت نہیں. جب اس نے دوبارہ کہا مجھے ضرور ملنا ہے تو بی بی کے دل پر ایک ایسا اثر ہوا کہ گرم گرم آنسوں گرے. جناب بی بی پاک کے رسول کے گھروں پر آنکھ کھلی. اس کے رسول کہتے ہیں میری 12 جگہ میری زندگی میں لگا شروع ہے. شہزادی کون ہے؟ رونے کا سبب کیا؟ فرمایا کہ آرامی آیا ہے، وہ ملنا چاہتا سے روکا گیا، لیکن اسے دوبارہ آنے کے لیے کہا. میرے رسول پاک نے فرمایا شہزادی یہ آرامی نہیں، یہ ملک الموت ہے. تیری عزت کی بنا پہ یہ دروازے پہ کھڑا ہے. صبر کا ہاتھ سینے پر رکھ کے نا یہ اجازت دینے میں آیا. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کس کا نمونہ سب ہے سیدہ طاہرہ. جب خدا نے فرمایا کہ صبر کا مظاہرہ کرو، خدا جانے کہ اس صبر کے کمال پر بی بی نے اجازت دی. بابا اجازت ہے. آیا ملک الموت نے آ کے سلام کیا. آقا توحید فرما رہی ہے، باتوں پر درود و سلام کی. میں زیارت کا مشتاق ہوں، اگر آپ آنا چاہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اسرائیل ذرا ٹھہر جا، ابھی جبریل آ رہا. ماشاءاللہ ضرور نہ چاہتے میرے ساتھ اور میں آپ کی رات کا پھر ساتھ ہے. اور یہ کہنا تھا کہ جبریل آئے، سلام کر کے رسول پاک کو آ کے وہ جو ولود کرتے ہیں اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جو قدموں میں بھی لگاتے ہیں مرنے والے، کافور یاد ہے نا؟ کافور لایا. بس یہ کافور کا دیکھنا یہ کافور کب لایا؟ میں قربان مانگتا ہوں جب کافور دیا سرکار دو عالم کو فرمایا رسول خود میں حصہ دے گا، اپنا حصہ اس سے نکال دو اور قسم ہو علی اہل بیت، اپنے اہل بیت پہ اس کو تقسیم کر دو. رسول خدا نے اپنا حصہ لگ دیا. ایک حصہ جناب سیدہ کو دیا، ایک حصہ حسن کو دیا، ایک حصہ حسین کو دیا، ایک حصہ جناب علی کو دیا. کافور ختم ہو گیا، حسین کو نہیں ملا. اور میرے مثال کی لاش میں کہہ رہا ماشاءاللہ سیدہ کو قبول کر رہا ہے. یہی حق ہے، یہی حق ہے. ختم ہو گیا. میرے آقا امام حسین نے کہا لانا حسن کو کہا لانا
बैठ रहा है। जनाब ज़ैनब ने जब कह आई, जनाब ज़ैनब आलिया ने हाथ आगे किया, जिगर के 70 टुकड़े लगता है जैसे गिने गए 70 टुकड़े जिगर के कट के। जब उस थाल में आए उस वक्त मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर आके गले लगाया ना इमाम हुसैन फसल मुर्तबा को, कहा भाई जरा देखिए मेरे जिस्म का रंग कैसा है। फरमाया सब्ज हो गया। फरमाया लाने की हदीस सही है, चार के बाद तेरा जिस्म सब्ज हो जाएगा। अल्लाह अकबर। वसीयतें शुरू की, वसीयतें तमाम का हाथ पकड़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में देते का, हुसैन मैं नाना के पास जाने लगा हूँ, नाना के पास, मुझे नाना के करीब दफन करना। मुझे नाने के पहलू में दफन करना। हुसैन अगर कोई दफन न करने दो, मदीने में जंग नहीं करो। इमाम अपने ने बोला दिया बस अल्लाह का जनाब हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। सरकार का जसद पाक उठाया गया और उठाने वाले हैं जनाब अब्बास गाजी का बेटा मौजूद है, मौजूद है, सारे मौजूद है। अल्लाह अकबर। जब ये लेके चलेगा जनाजा, घर से निकला और निकल के आया मैं नाने के बाजू पर, अभी दफन का इरादा फरमाया था। खुदा की कसम एक तीर आया, तीर आके जो जनाजे में लगा ना, हर एक की नजर इमाम पर। मैं कहता हूँ कि जनाजे पे तीर नहीं आया, बड़ी हाशिमों के जिगर में आया। हर एक की नजर इमाम पर है। मेरे इमाम ने यह जुमला कहा, अब्बास लड़ना नहीं। बार बार याद करके मैं